شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو، اور جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رستہ چھوڑ دو، جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رستہ چھوڑ دو۔ تو چاند جب دیکھا تو آنکھوں نے یہ ہونٹوں سے کہا، اب محرم آ گیا ہنسنا ہنسانا چھوڑ دو۔ تو بھر گئی جب مشک تو عباس سے بولے حسین، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو۔ تو بھر گئی جب مشک تو عباس سے بولے حسین، بھر گئی جب مشک تو عباس سے بولے حسین، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو۔ تو قید خانے میں بھی جیت ہوگی سید سجاد کی، قید خانے میں بھی جیت ہوگی سید سجاد کی، آ کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو، آ کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو۔ اب میں قاری ظفر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر میں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ صلوات مدح کے حوالے سے چند اشعار ملاحظہ فرمایا پیش کرتا ہوں آقا ابوالفضل عباس کی شان میں شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا دو کٹے ہاتھوں پہ وزن کربلا رکھا گیا شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا اور دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند دو کٹے ہاتھوں نے اس کو کر دیا اتنا بلند آسمان تک پرچم عباس کا سایہ گیا
شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، اور دیکھ کر عباس کے رہوار کی رفتار کو، دیکھ کر عباس کے رہوار کی رفتار کو، خود ہواؤں کے بھی ماتھے پر پسینہ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، شخصیت جیسی تھی ویسا، اور اس کو کہتے ہیں سخاوت، اس کو کہتے ہیں انا، اس کو کہتے ہیں سخاوت، اس کو کہتے ہیں انا، نہر کو پانی پلا کر نہر سے پیاسا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا، اس کو کہتے ہیں سخاوت، اس کو کہتے ہیں انا، اس کو کہتے ہیں سخاوت، اس کو کہتے ہیں انا، نہر کو پانی پلا کر نہر سے پیاسا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا۔ اور یہ عزاداروں کے آنسوؤں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ ایک طرف رومال زہرا، ایک طرف پائے حسین، ایک طرف رومال زہرا، ایک طرف پائے حسین، آنسوؤں کے پیچھے پیچھے حور کہاں تک آ گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا، اور دشمن مولا کو چن چن کر سزا دینے کا کام، دشمن مولا کو چن چن کر سزا دینے کا کام، کچھ ہمیں کچھ حضرت مختار کو سونپا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا کام بھی سونپا گیا۔ اور یہ سلسلے کا آخری شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، شخصیت جیسی تھی ویسا، اور کانپتے ہونٹوں سے بولے گھاٹ کے سب پہرے دار، کانپتے ہونٹوں سے بولے گھاٹ کے سب پہرے دار، شیر حیدر آ رہا ہے ہاتھ سے دریا گیا، شخصیت جیسی تھی ویسا
کام بھی سونپا گیا. بابا زبر نعرہ سلو. حضرات تلاوت کلام پاک کے بعد ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں. دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھیں. یہ 4 مصروں کے بعد جناب تنویر موہانی صاحب کو میں آواز دوں گا کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھیں. دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھیں. دیکھ محرک دیکھ لے تمہید جہاد زینب کی. زینب تو با خطبوں سے دربار ہلانے آئی تھیں. اور باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو. باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو. وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھیں. وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھیں. اب میں شاعر اہل بیت جناب تنویر موہانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ آئیں اور بار گئے امام مظلوم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. مطلب پہ خدمت ہے. یہ ترکیب میرے لیے تو بھلی ہے. یہ ترکیب میرے لیے تو بھلی ہے. اور لیا نام حیدر مصیبت ٹلی ہے. لیا نام حیدر مصیبت ٹلی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ سنو مشکلوں تم نہ ٹکرانا مجھ سے. سنو مشکلوں تم نہ ٹکرانا مجھ سے. میرے پاس تعویذ ناد علی ہے. میرے پاس تعویذ ناد علی ہے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ اجل بولی مرحب سے ہوشیار ہو جا. اجل بولی مرحب سے ہوشیار ہو جا. جو مارے گا تجھ کو یہی وہ علی ہے. جو مارے گا تجھ کو یہی وہ علی ہے. او علی کو خلیفہ بنایا نبی نے. علی کو خلیفہ بنایا نبی نے. خدا کی ہے مرضی تمہیں کیوں کھلی ہے. خدا کی ہے مرضی تمہیں کیوں کھلی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ ہو ہجرت کا بستر کہ معراج کی شب. ہو ہجرت کا بستر کہ معراج کی شب. یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. ہو ہجرت کا بستر کہ معراج کی شب. یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ اگر تم کو جانا ہے خلد بری تک. اگر تم کو جانا ہے خلد بری تک.
اسی کربلا سے گئی وہ گلی ہے، اسی کربلا سے گئی وہ گلی ہے، اور ادھر لے کے مشرق کو علم شیر نکلا، ادھر لے کے مشرق کو علم شیر نکلا، ادھر شامیوں میں مچی کھلبلی ہے، ادھر شامیوں میں مچی کھلبلی ہے۔ مقطع پیش کر رہا ہوں کہ ثنا شے کی تنویر کیوں نہ کرے گا، ثنا شے کی تنویر کیوں نہ کرے گا، زباں عشق سرور میں پھولی پھلی ہے، زباں عشق سرور میں پھولی پھلی ہے، لیا نام حیدر مصیبت ٹلی ہے۔ اب میں سمر عباس علامہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ محلہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ صلوات پر دی محمد والے محمد۔ ماں تیرے جانے سے، ماں تیرے جانے سے موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمات کر کے موت آ جاتی مجھے، ماں تیری خدمات کر کے، گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے، ماں تیرے جانے سے، جاتے جاتے بھی دعا تو نے مجھے جینے کی دی، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی تو نے مجھے دی، گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے، ماں تیرے جانے سے۔ ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں کہ روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، ارے ہائے باد رسول زہرا پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے، جیسے جیسے بطول روتی تھی، کہے ان کے بڑھتے جاتے تھے، ساتھ جن کو بطول لائی تھی، اشک دونوں گواہ بہاتے تھے، سب تھے مسرور
مسکرانے میں، نہ کسی کو بھی ترس آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ تیرے ممبر پہ بیٹھ غاصب کو تیری تحریر بھی دکھائی ہے، کر کے ٹکڑے لائی نے بابا بھرے، ہائے دربار میں اڑائی ہے۔ پاک تحریر کو ہے ٹکڑوں میں، میں نے دربار سے اٹھایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ محمد بھی، جس کو ابیہا کہتے تھے، وہ سوالی بانی کھڑی تھی مگر سامنے کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ اس کو مسلم کہوں بھلا کیوں کر، جس نے بی بی کا دل دکھایا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے۔ روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے۔ حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سید امید الحسن صاحب قبلہ تقوی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ روز ممبر ہوں و مجلس کو خطا فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سب سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات مرحومہ حمیدہ بانو بنت اطہر حسین صاحب اور دیگر مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے ایصال ثواب فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صلوات محمد عليه. اسی آیت پہ انشاءاللہ. تو میں نے اس آیت کا اس لیے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی کہ چند باتیں اس آیت کے چند لفظوں میں ہم آپ سے ابھی عرض کریں گے. سب سے پہلے آپ کے اذہان عالیہ جو ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ آگے مجھے کیا کہنا ہے. اس کی طرف ابھی آپ کو میں پہلے ہی متوجہ کر دوں. صبح بھی ہمارا سبجیکٹ موضوع یہاں یہی تھا اور اس وقت بھی ہے مذہب اور مذاہب. یہ نہیں کہ اسلام اور مذاہب، مذہب اور مذاہب، اس پر مجھے بات کرنا ہے. اور یہ شروع میں کہہ دوں آپ سے کہ جہاں تک بھی میری تقریریں آپ کے سامنے آج تک ہوتی رہی ہیں، اس میں ہم نے بعض مواقع پر تعصب سے، عصبانیت سے اگر کہیں تو بظاہر کام لیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل تعلیمی زندگی سے جب ہم مسئول وائزین میں پڑھتے تھے، جامعہ نازمیہ میں پڑھتے تھے اور مختلف یونیورسٹیز میں یہاں وہاں، تو اس وقت بھی ہم اس بات کی طرف شدت سے متوجہ ہوتے تھے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا ہے. طالب علم کا ذہن ہمیشہ بغاوت پر ہوتا ہے. جس کو پڑھنا ہے، جس کو نہیں پڑھنا ہے، اس کے پاس کوئی بغاوت نہیں ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ، طالب علم جب تک استاد کے سامنے جو گفتگو ہے اس سے الگ نہیں جائے گا، بغاوت نہیں کرے گا، تو کچھ سمجھے گا نہیں. اپنی بات کچھ کہے گا، ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہیں، تہذیب سے کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہ خلاف تہذیب نہیں ہے. کسی اسٹوڈنٹ کا، طالب علم کا، محصل کا اپنے استاد کے سامنے کچھ کہنا، مخالفت میں کہنا، تہذیب کے اندر کہنا، اس کے علم کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے. اور ورنہ ہمیں کسی کا بھی کوئی، وہ ہم جیسے ادنا اپنی مخلوق سے یہ نہ کہتا یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تعلمون، شاید کہ تم سمجھو، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم یاد کرو. وہ ہم سے کہہ رہا ہے اے عقل والو، خالق عقل ہم سے کہہ رہا ہے اے عقل والو. اس کا مقصد یہ اس نے ہم کو عقل والو کہہ کر یہ خطاب کیا ہے. ہم نے تمہیں عقل دی ہے، عقل استعمال کرو. صلوات محمد علیہ. اس لیے ہمارے پاس بہت سے مواقع پر، اور میں اس کو ممبر سے اگر اس طرح بات کرنا شروع کر دوں جو نجی زندگی کی، تعلیمی زندگی کی ہوتی ہے، تو بات بدل جائے گی. اپنے سمجھدار بافہم مجمع کے سامنے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذہب اور مذاہب، اور میں نے جتنا بھی غور کیا، فکر کی، مذاہب کے درمیان اپنی اپنی بات کہی گئی.
جیسے میں یہاں آپ سے اپنی باتیں کر رہا ہوں، آپ کو اس پر کوئی اعتراض اگر ہوگا تو بعد میں آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے یہ کیا کہا، یہیں اٹھ کر کھڑے ہو کر نہیں کہیں گے۔ کچھ آداب ممبر یہی ہوتے ہیں۔ مذاہب نے جو قدیم ترین مذاہب ہیں ان میں ہر مذہب نے اپنی بات کہی۔ جہاں تک میری نظر کا تعلق ہے، مذاہب نے اپنی بات کہی، اور یہ لفظ مذہب اور مذاہب میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ تمام مذاہب کا اگر نچوڑ اور خلاصہ سامنے رکھا جائے تو ایک ہی بات سامنے آئے گی کہ سب ایک تھے، سارے مذاہب ایک تھے، اور کیوں نہ ایک ہوتے، اس لیے کہ ہر ایک کا خالق ایک ہی ہے، سب کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ ہم اپنے اپنے طریقوں پر مانتے رہیں، کہتے رہیں۔ میں نے اس دور میں بھی جتنے اپنے مختلف اس ہمارے ملک کے ہم وطن افراد جو الگ الگ مذاہب کے ہیں، جب وہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری بات ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہے، آخری نتیجہ یہی آتا ہے کہ سب آخر میں ایک۔ اب یہ الگ ہے کون کس طرح اسے مانتا ہے، سب ایک، الگ الگ ناموں کے بعد آخری بات پھر ایک۔ میں ابھی اس پر زیادہ نہیں بات کروں، بہت سی باتیں وہ نکل آئیں گی جو اختلافی بن جائیں، تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ مذاہب اور مذہب بات ایک ہی ہے۔ تمام گزرے ہوئے زمانوں کے ساتھ، طولانی مدتوں کے ساتھ، بہت لمبی مدت کے ساتھ، جس کا ہم ایک اختتام کہیں جا کے سوچیں، 4000 سال، 6000 سال، 8000 سال، اور اس دور کے سارے افراد یہ تو مانتے ہیں کہ 10,000 سال سے اوپر انسانی زندگی کی، ہماری آپ کی اس انسانی زندگی کی کوئی روشن تاریخ نہیں ملے گی۔ روشن تاریخ اس 10,000 سال کے اندر ہے۔ جتنے فلاسفر، حکماء، بڑے بڑے لوگ، سارے نام اسی کے اندر ہیں، اور ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ حضرت آدم اور لکل آدم آدم، ہر آدم کے لیے ایک اور آدم، جو ہم جس سے حضرت آدم کی اولاد میں ہیں ان کی بھی ہسٹری و تاریخ ہمارے سامنے جو مختلف مذاہب کے ریسرچ اسکالرز نے پیش کی، وہ 6,000 سال، 8,000 سال سے اوپر نہیں۔ آئیے اب ہمارے پاس جو مذاہب کی تاریخ ہے، آئیے اس پر تھوڑی دیر یہ بات کر لیں، پھر میں آگے بڑھوں گا، کیونکہ ہمارے ملک میں اور تمام دنیا میں مذہب کے نام پر اختلاف بہت جلدی ہوتا ہے، بہت جلدی اختلاف۔ آپ نے یہ کیا، آپ کے مذہب میں یہ عجیب لفظ ہوتی ہے، آپ کے مذہب میں یہ، ہمارے مذہب میں یہ۔ جب یہ مذہب آیا تھا اس وقت نہ آپ تھے نہ میں تھا، ہمیں کوئی نہیں تھا۔ وہاں سے ایک بہت سادی سی بات کہتا ہوں، اپنے خیال، اپنے ہم مذہب، اپنے عقیدہ افراد سے بات عرض کر رہا ہوں، یہ بتلائیے کہ ہماری قرآنی زندگی، اسلامی زندگی، یہ ہماری مذہبی زندگی ہماری کتنے سال کی؟ ظاہر ہے کہ قرآنی اس کے اوپر تو نہیں ہے، یہ 1445، اس میں یہ ہجرت کے ساتھ ہے، ہجرت سے پہلے کے 13 سال جوڑ دیے، وہی آگے، کیونکہ نزول قرآن حضور کے ذریعے ہے، ان سے ہم نے پہچانا قرآن کیا ہے۔
جو قرآن ہمارے حضور نے ہم کو پہنچایا اس کی مدت 1460 سال سے ظاہری طور پر نہیں ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہمارے حضور پر قرآن پہلے سے اور پہلے سے اور پہلے، اور اگر میں اس کی تائید میں بات کروں گا تبھی شاید پیش کروں کچھ باتیں جو آپ مطمئن ہوں گے. پھر ہمارے پاس قرآنی ظاہر کی یہ تاریخ یہ ہے 1458 سال 59 سال، آخر میں آ گئے 460 سال. اس 1460 سال سے اوپر کیا اور مذاہب نہیں بن گئے تھے؟ یہ میں نہیں کہتا کہ اور مذاہب کیا نہیں تھے، یہ نہیں کہا میں نے. کیا اور مذاہب نہیں بن گئے تھے؟ کوئی انکار نہیں کرے گا. اس لیے کہ جب مکے کی سرزمین پر حضور نے قرآنی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی نبوتی زندگی کا اعلان کیا تھا، اس وقت میری معلومات کے مطابق اس سرزمین کے چاروں طرف سمنیہ، براہما، رودکی، مانی، کرسچن، مسیحی، یہودی اور بہت سے اور مذاہب کے لوگ موجود تھے. یہ نام آہستہ آہستہ مٹتے گئے، چند بڑے نام رہ گئے. بہت سے مذاہب میں چند بڑے نام رہ گئے. یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ اور غیر مذاہب کے جو ہم ملاحدہ کہہ لیں یا سمنیہ کہہ لیں، اور اسلام، یہ سامنے بڑے بڑے نام رہ گئے. باقی مذاہب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. اور میں اس میں ایک بہت بڑا سبب سمجھتا ہوں کیوں ختم ہو گئے. کیونکہ ان سب کی پرورش یا ان سب کی تبلیغ مکہ معظمہ کے چاروں طرف ہو رہی تھی. مکہ معظمہ سے لے کر چاروں طرف یہ تبلیغ ہو رہی تھی. یہ ختم کیوں ہو گئے؟ وجہ ایک ہے، کیونکہ اسلامی زندگی کا جن رشتوں سے، جن مذاہب سے تعلق تھا وہ حجاز کی سرزمین کے چاروں طرف تھے، جس کو ہم مکہ کہہ لیں. حجاز کی سرزمین آج کی بات نہیں، اس وقت بے انتہا مشکلات کے ساتھ کوئی وہاں پہنچ سکتا تھا. زندگی اور موت کی لڑائی لڑ کے پہنچ سکتا تھا. ڈیزرٹ، ریگستان، بدترین ریگستان سے گزر کر انسان وہاں تک پہنچ سکتا تھا. وہ بھی سواریاں کون سی تھیں؟ یا ناقے ہیں، یا خچر ہیں، اور بیچ کی وہ ریگستانی زندگی ہے. ریگستانی زندگی کا بھی حساب جوڑ لیجئے آپ کہ مثلا یہ سامنے ایک ریت کا ٹیلا ہے، اور جب دوسرے دن وہ آئے گا وہ ریت کا ٹیلا وہاں نہیں یہاں ہوگا، تو راستے بدل جائیں گے. ہم جاتے پہچان بناتے ہیں، یہ ٹیلا ہے، یہ ٹیلا ہے، یہ ٹیلا ہے. ہوائیں چل رہی ہیں، انہوں نے ریت کوڑا ہے یہاں پہنچا دیا. ابھی ہوا یوں چل رہی، ہوا یوں چل رہی، راستے بدل گئے. تو جانے والوں کے لیے بے انتہا مشکل ہوتا تھا کیسے صحیح راستے پر پہنچیں. اس عالم میں میں تھوڑا سا آپ کے سامنے پس منظر پیش کر لوں، پھر آگے بات کریں گے ہم کہ اس عالم میں جو چاروں طرف کے مذاہب تھے ان کے ماننے والوں کو کچھ سمجھنا اور کچھ سمجھانا بے انتہا مشکل تھا. وہ جس جگہ ٹھہرے میں اپنے عقیدے کے ساتھ وہ اس پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں وہ اس پر ہیں. وقت وہ آیا کہ مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت ہوا، قرآنی تاریخ شروع ہوئی، اور جس نے شروع کی قرآنی تاریخ اور قرآنی شریعت اور یہ پیغام شروع کیا وہ ایک ایسے خانوادے سے متعلق شخصیت تھی کہ جس خانوادے کی تبلیغی زندگی انسانی سماجی زندگی کو بہتر بنانے پر تو تھی، لیکن مذہبی تبلیغ کے نام پر نہیں تھی، تقریباً نہیں تھی. البتہ جو اپنی مذہبی تبلیغ میں شدت سے مصروف تھے وہ دو ہی تھے، یا کرسچنز، مسیحی، یا یہودی. ان دو کی تبلیغ اپنے مذہب کے نام پر شدت سے تھی.
ان کو یہ خطرہ بھی نہیں تھا کہیں کہ کوئی اور ہمارے مقابلے پر آئے گا. اور جیسی قرآنی تبلیغ شروع ہوئی تو ان دونوں مذاہب نے یہ اعتراف کیا. انتشر، ان کا فقرہ نقل کرتا ہوں، انتشر الاسلام کنور البرق. ہم اپنی مذہبی تبلیغ جب کر رہے تھے تو پورے عرب کی سرزمین پر انگلیوں پر گنے جانے کے لائق یہ کئی ہزار سال کے یا کئی سو سال کے مذاہب کے مبلغین کی محنتیں تھیں کہ اب جنہوں نے دیکھا چاروں طرف تو انگلیوں پر گنے جانے کے لائق یہودی ہیں، انگلیوں پر گنے جانے کے لائق عیسائی ہیں، باقی پورا طبقہ چاروں طرف مختلف مذاہب میں بٹا ہوا ہے. نہ وہ عیسائی کو مان رہا ہے نہ یہودی کو مان رہا ہے. اب ان کو کہنا پڑا، جیسے ہی قرآنی تبلیغ مکے میں شروع ہوئی تو عجب منظر نظر آیا کہ ان کو کہنا پڑا اسلام اس طرح پھیل گیا جس طرح بجلی چمک کر پھیل جاتی ہے. صلوات محمد صلوات محمد والے محمد. اچھا یہ کیوں ہوا؟ میں اس پر ابھی بات نہیں کروں گا کہ کیوں ہوا، پھر موضوع بدل جائے گا، بات بہت دور نکل جائے گی. اس لیے اتنا کہوں گا کہ مذاہب کے پر جو میں نے بات کی، تمام مذاہب ایک سلسلے سے چل رہے ہیں. تھوڑی دیر پر آپ 1-2-4 منٹ اور اس کی بات اس طرح ہم سمجھیں کہ جب قرآنی پیغام شروع ہوا تو ایک آواز دی گئی. قرآنی پیغام سے اوپر یہ دو بڑے بڑے مذاہب، یہودی اور عیسائی، اور باقی یہ چھوٹے چھوٹے مذاہب جن کے الگ الگ عقیدے کتابوں میں درج ہیں، میرے پاس بھی ذہن میں ہے، وہ تو آپ کا نہیں لوں گا. غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم سے اوپر کی کوئی بات کوئی مذہب نہیں کر رہا. یہودی ہیں حضرت ابراہیم کے بعد، عیسائی ہیں حضرت ابراہیم کے بعد. ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی تاریخ بھی جا کر مل جائے گی حضرت ابراہیم سے. میں نے اس کو کبھی کسی مجلس میں کہا تو ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے بعد میں کوئی 2-4 مہینے بعد یہی بات کہی کہ ہم سب کا سب جو یہاں ہیں ان سب کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. چلیے بات ہوئی. اب حضرت ابراہیم سے جب ہم سب کا سلسلہ ملتا ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ اب سے 1460 سال پہلے قرآن نے اپنے سے 2000-2500 سال پہلے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ کہا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. دیکھو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیف و مسلم تھے، مشرکین میں نہیں تھے. میں نے بتلا دیا قرآن نے کہ یہودی بھی بعد میں ہیں، نصرانی بھی بعد میں ہیں، ان سے پہلے نہیں تھے. صلوات محمد علیہ. اب ہم اور اوپر چلتے ہیں. تھوڑی دیر آپ مجھے اپنا وقت دیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اور اوپر چلتے ہیں، یہاں تک کہ ہم حضرت نوح تک چلتے ہیں، جن کے طوفان کو عبرانی تاریخ کے حساب سے اس وقت تک تقریباً 6000 سال ہو گئے، 5500-6000 سال. اس وقت کے لیے قرآن نے، میں نے صبح کی مجلس میں ایک بات کہی تھی، نقل نہیں کی تھی، وہ آپ کے سامنے کہہ لوں کہ اس پر آپ غور کیجئے گا. قرآن کی 4 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. بظاہر 4 آیتیں ہیں، حقیقت میں بھی 4 آیتیں ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ چاروں آیتیں ایک ہی ہیں تو آپ کو تعجب ہوگا. بظاہر 4 ہیں، حقیقت میں 1. دانشور کلاس کے لیے عرض کر رہا ہوں، آئیے ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت، وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ. میں قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
فاتقوا اللہ وأطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ترجمہ کروں، تمہارا صاحب، تمہارا بھائی، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا ساتھی نوح، جس طرح آپ ترجمہ کر لیں. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ، اور جب ان سے اخوہم نوح، ان کے بھائی، ان کے صاحب، ان کے آقا، ان کے بھائی نوح نے انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان امانت دار رسول ہوں. صبح میرا موضوع امانت پر ساری گفتگو تھی، اس میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان امانت دار رسول ہوں. الا تتقون، کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے؟ جب انہوں نے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ پر ڈرو گے، اس سے ڈرو گے نہیں، پرہیزگاری نہیں اختیار کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کرو. جس نے یہ کہا اور میری اطاعت کرو، تو اسے اپنے پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتبار ہے، اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ جو بھی کہے گا وہ اس اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کہے گا. کیونکہ اس نے کہا ہے رسول امین، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. اس کے بعد کیا ہے؟ میں تم سے اس سلسلے میں جو میں کار نبوت انجام دوں گا، جو تمہارے لیے مشقتیں، محنتیں برداشت کروں گا، مصیبتیں، اس کے لیے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، مگر یہ اپنا سوال اپنے رب پر رکھتا ہوں. جو میں رسالت کی فرائض انجام دے کر مشکلات اٹھاؤں گا، اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا. ما اسألکم علیہ من اجر، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو اللہ پر ہے. آئیے عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ آپ سب کے سامنے سب چیزیں میں خالی ان گوشوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو مجھے آپ کے سامنے کچھ اور آگے کہنا ہے. حضرت نوح، میں اس سے پہلے بھی پوری تاریخ پیش کرتا، حضرت ابراہیم سے لے کے ان کا سارا سلسلہ نسب وہاں تک جو آتا ہے ان کے اخلاق کا، حضرت نوح تک، لیکن وقت آپ کا صرف ہوگا. حضرت نوح کی بات ہو گئی. میں نے آپ سے کہا 4 آیتیں الگ الگ، لیکن اگر دیکھیے تو ایک ہزاروں سال گزر گئے. قرآن کہہ رہا ہے 1460 سال سے اوپر جا کر حضرت نوح تک کی ہزاروں سال کی تاریخ قرآن نے کیا کہی؟ انہوں نے یہ کہا میں اللہ کا رسول، امانت دار، اللہ سے ڈرو، تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس سے مانگتا ہوں. اب ہزاروں سال گزرے، قرآن نے اب دوسری تاریخ بیان کی. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ. غور کیجئے گا، فرق ایک لفظ کا نہیں ہے، یہ میری اپنی ریسرچ کے مطابق ہے، فرق ایک لفظ کا بھی نہیں ہے، ایک لفظ وہی ہے. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ، وہاں نوح تھے یا ہود. الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. پھر ہزاروں سال گزرے. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. پھر ہزاروں سال گزرے، سینکڑوں سال گزرے. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین. ایک لفظ وہی ہے، فرد کا نام بدلا. یہ نوح، یہ نوح، یہ ہود، یہ صالح، یہ لوط، صرف نام بدلا ایک نبی کا. ہر ایک نبی نے ہزاروں سال کے فاصلے میں وہی کہا جو ان سے پہلے والے نے کہا. تو اب مذاہب کہاں نظر آ رہے ہیں؟ مذہب تو ایک دکھائی دے رہا ہے کہ اس سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تمہارے سامنے اچھی بات پیش کروں گا. صلوات محمد والے.
میں تمہارے سامنے صرف اور صرف یہ بیان کروں گا کہ تم کو کیسے رہنا ہے. کیا کہنا جناب؟ واہ 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 سبحان اللہ. میں آج اپنے پورے بھارت کے اور پوری دنیا کے تمام مذاہب کے جاننے ماننے والوں سے، اس پر عمل کرنے والوں سے، اس پر یقین رکھنے والوں سے ایک بات کہوں گا. یہ بھول جائیے کہ یہاں بلفظ نوح ہے، یہاں لوط ہے، یہاں صالح ہے، یہاں یہ سب بھول جائیے. لفظوں پر توجہ کیجیے گا. جب ان سے ان کے صاحب نے، ان کے مالک نے، ان کے آقا نے، ان کے بزرگ نے، ان کے بڑے بھائی نے کیا کہا؟ کیا اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ میں تمہاری طرف ادھر سے آیا ہوں اور امانت دار ہوں. اس کا مقصد یہ جو ادھر سے بھیجا جائے گا وہ امانت دار ہوگا. تو دیکھو پھر اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اطاعت کس بات پر؟ دولت لاؤ، حکومت لاؤ، سلطنت لاؤ نہیں. اطاعت اس بات پہ میں تمہیں اچھی بات بتاؤں گا اس کو مان لو. اور تم سے کچھ نہیں مانگتا. یعنی ہزاروں سال کی مذہبی تاریخ میں جتنے آتے گئے نام ہٹا دیجئے، میسج ایک ہی ہے، اس کی طرف سے ڈرانے آیا ہوں. میری اطاعت اس بات پر کرو، میں تم سے اچھی باتیں بتاؤں گا. تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے. یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سب نے ایک ہی بات کہی، ما اسألکم علیہ من اجر. میں اس بات پر جو تم کو بتانے آیا ہوں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا. یاد رکھیے گا، ہر شخص جب کسی کام کو اس کے حوالے کیا جائے بیچ میں اجرت نہیں مانگتا. بیچ میں آپ نے کہا آپ یہ کام کر دیے میں آپ کو یہ دوں گا، اس کام سے پہلے وہ کہلائیے، وہ بھی نہیں مانگے گا اور آپ بھی یہ کہیں گے کام تو تمام کیجئے تب ملے گی اجرت. تو جب کام مکمل ہوتا ہے تب اجرت کا حق ہوتا ہے. اس لیے ہر نبی نے کیا کہا؟ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے ہے، اجرت اس پر ہے. جب کام مکمل ہو جائے گا تبھی تو کہا جائے گا اجرت. اور جب پیغام مکمل ہو گیا تب اس نے کہا اب تم ان سے کہو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر میرے اہل بیت کی محبت. صلوات محمد علیہ. یہاں میں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں، یا تو یہ کہہ لیجئے کہ کام مکمل ہونے پر اجرت مانگنا تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہر نبی جانتا تھا کہ اس کے اہل بیت ویسے نہیں ہیں سب کے سب کہ جن پر کوئی سوال کیا جائے. آخر دور جب آیا تو وہاں ایسے تھے اہل بیت کہ ان پر سوال کیا جائے ان کی محبت لاؤ. صلوات محمد علیہ. جانے کے نام بات بدل جائے گی، اس لیے میں پھر آپ کو واپس لاؤں اپنی بات کی طرف. تمام مذاہب یہ ہم ہیں. میں ایک سامنے کی مثال پیش کرتا ہوں جو آپ کے اذہان عالیہ سے قریب ہے، جہاں جہاں میرا مجمع ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، مذاہب کے باہمی اتفاق یا مذاہب کے باہمی اختلاف، اختلافات انسانی سماجی زندگی کے ادھر آ جائیے، مذاہب کی اپنی تعلیمی، تمرینی، تبلیغی زندگی کے وقت کے حساب سے، حالات کے حساب سے بات ہے. جو بات 6000 سال پہلے کہی جانے والی تھی جن لوگوں سے، وہ 4000 سے پہلے اب نہیں کہی جائے گی. جو اب کہی جائے گی وہ 100 سالوں سے نہیں کہی جائے گی، لیکن حالات کا فرق ہوگا. چونکہ ایک مرحومہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں اس مناسبت سے بھی آپ کے سامنے چند باتیں کہوں گا، مگر اسی موضوع پر رہتے ہوئے کہ مذہب اور مذاہب. اسی میں ایک بات بہت واضح طور پر کہوں گا، عورتوں کے حقوق پر، عورتوں کے احترام پر مذاہب نے جو بھی کہا ہو، میں بڑے ادب سے کہوں گا اپنے مجمع سے،
اور میرا یہ مجمع میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے افراد، بافہم افراد، آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ یہ باتیں کہنے کی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ بہت کم سنی بھی جب میں مصوباجی میں پڑھتا تو مجھے اس وقت بھی اس کا اختلاف ہوتا تھا ان کتابوں کو پڑھ کر جو مطالعے میں آتی تھی۔ اس مذہب والے نے یہ کتاب لکھی، تمہارے مذہب میں یہ ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کتابوں کے۔ اس مذہب والے نے اپنی ایک کتاب جواب میں لکھی، ہمارے یہاں اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے یہاں یہ ہے۔ لڑائی، اعتراض، توہین، تذلیل، تحقیر، ممبر سے کہنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے اختلاف ہوتا تھا جب میں پڑھتا تھا ان چیزوں کو، اس لیے کہ جب ایک بات ایک مذہب کہہ رہا ہے تو اس نے آپ کی اس بات سے سینکڑوں سال پہلے کہی ہے۔ غور کیجیے گا، یہ بات جو اس مذہب کے اندر ہے اس کی کتاب سے آپ حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں، یہ بات اس مذہب والے نے آپ کی اس بات سے ہزاروں سال پہلے کہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا ماحول کیا تھا؟ اس مذہب کا رہنما اپنے مذہب کے ماننے والے کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، برائی کی اچھائی، وہ اسے اس دور کے حساب سے اچھا بنانا چاہتا ہے۔ جب غاروں کی زندگی میں ہمارے بزرگوں کی زندگی تھی، ایک غار کے اندر یہ ایک خاندان ہے، باپ بیٹے ماں بہن، دوسرے غار کے اندر دوسرا خاندان ہے، کتنی مشکل سے کچھ کھانے کو ملے گا، مشکل سے کچھ کھانے کی غذا حاصل کی اس گھرانے نے، وہ دوڑا اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، آپس میں لڑائی ہوگی، ہم اپنے بچوں کے لیے لائیں، تم کون؟ وہ زندگی، اس وقت کی زندگی کا تقابل کیا آج سے ہم کریں گے؟ عزیزان گرامی، میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک لمحے سوال، لمحے فکر۔ یہ آج ہمارے پاس جتنی عبادت گاہیں ہیں، جتنی عبادت گاہیں ہیں، کیا جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اور جس مذہب کے بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، کیا یہ عبادت گاہ انہوں نے بنائی؟ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کیا یہ عبادت گاہ انہوں نے بنائی؟ آج جتنے چرچ ہیں دنیا میں، کیا حضرت عیسیٰ نے بنائے؟ پہلا چرچ حضرت عیسیٰ نے بنایا؟ جتنے سینگاگ ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، پہلے حضرت ابراہیم ہیں، ان کی دو بیویوں میں سے ایک یہ سارہ، ایک یہ ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ کا خاندان مکے میں پھیلا، حضرت سارہ کا خاندان یروشلم میں پھیلا۔ غور کیجیے، دونوں جگہوں پر حضرت یعقوب ایک نسل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ایک نسل، حضرت اسحاق دوسری نسل، حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی نسل میں حضرت یوسف، حضرت یوسف کی نسل میں ان کے بھائیوں میں سے لاوا کی اولاد میں حضرت داؤد و سلیمان وغیرہ۔ یہ ہوا ایک سلسلہ۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل میں ہمارے حضور تک کوئی نبی نہیں ہے، ایک نام الیاس آتا ہے مگر وہ نبی نہیں ہے، وہ دوسرے الیاس ہے۔ وہاں پر حضرت، میں پورا سلسلہ پڑھتا، وقت آپ کا صرف ہوگا، حضرت ابراہیم سے لے کر ادھر حضرت اسماعیل ہمارے حضور، حضرت اسحاق، اور سب ہوتے ہوتے پھر حضرت عیسیٰ۔ حضرت ابراہیم نے بھی کوئی گھر نہیں بنایا ہے، یہ مکہ، یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ میں ثبوت پیش کرتا ہوں، بے شک قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی بنیادیں بلند کی تو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ گھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، بنیادیں بلند کی، کیونکہ یہ گھر بھی خانہ کعبہ حضرت آدم کے وقت سے ہے۔ اس کا اصل نام کعبے کی جگہ قبہ آدم ہے، قبہ آدم سے بڑھتے بڑھتے کعبہ۔ اور دلیل کیا ہے؟ جس قرآن سے آپ یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے قرآن نے کہا
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، ان لوگوں نے بنایا۔ اسی قرآن نے یہ بھی تو کہا اِنَّ أَوَّلَ، تھوڑی دیر اس پر بس آگے بڑھتے ہیں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ بکہ مبارکہ یعنی کعبہ، سب سے پہلا گھر۔ تو اس وقت کون آ سکتے ہیں؟ حضرت آدم، پہلا گھر، پہلا خلیفہ، پہلی شخصیت۔ اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کا وقت آیا تو ہزاروں سال گزر گئے، جو گھر سارے وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، بارشیں، سیلاب، طوفان، کبھی کبھی اس گھر کو نقصان پہنچتا تھا، اس کو پھر سے تعمیر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو پھر سے تعمیر کا حکم ہے، نیا گھر بنانے کا نہیں ہے۔ دلیل دوسری پیش کرتا ہوں، اسی قرآن میں اس کی جگہ 124 نمبر کی آیت 127 پر آئی ہے، جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے اس نے کہا، پہلے ہم سے کہا گیا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کے لیے امن کی جگہ قرار دی، پھر یہ کہا گیا ہم سے اور آپ سے، دیکھو جو حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر اس گھر کو بنایا تم اسی جگہ کو عبادت کی جگہ قرار دو، مقام ابراہیم مصلی، آپ اس کو مصلی قرار دیں۔ اس کے بعد کی دو لفظیں وَعَهِدْنَا، اسی آیت میں ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے عہد لیا کہ ہمارے اس گھر کو تم دونوں پاک کرو، طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے اس گھر کو تم دونوں پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کی جو وہاں عبادت کے لیے رکیں، والرکع، جو رکوع میں جائیں، بس سجود، والرکع سجود، جو سجدے کریں۔ نماز کی لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ جو یہاں پر رکیں، طواف کریں، عبادت کے لیے ٹھہریں اور رکوع سجدے میں جائیں، یعنی نماز کی شکل آ گئی، رکوع اور سجود، قیام اور قعود نماز کی شکل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے اس نے کہا ہم نے عہد لیا۔ دیکھیے حضرات، میں بیچ میں ایک جملہ آپ کے سکون اور اطمینان کے لیے کہہ لوں، بہت وقت اب نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ ہم نے دونوں سے عہد لیا، ابھی یہودی، عیسائی، نصاری سب بعد میں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے اس گھر کے لیے عہد لیا گیا آپ یہ بنائیں، جو ادھر سے منتخب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اس کی ہے، جو ہماری طرف سے منتخب ہوں گے ان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ خیال کیجئے، جو ادھر سے آئیں گے ان کے کردار کی، قول کی، عمل کی، صداقت کی، سچائی کی ہے، ان سب باتوں کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تاریخ بتا رہی ہے، جب اس گھر کے بنانے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کو حکم ملا اور دونوں نے یہ گھر بنانا شروع کیا، اس وقت میں باپ کا سن تھا 100 سال اور بیٹے کا سن تھا 12 سال۔ باپ 100 سال، بیٹے کا سن 12 سال، حضرت ابراہیم 100 سال، حضرت اسماعیل 12 سال۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے دونوں سے عہد لیا۔ آپ مجھے بتائیے، عہد کس سے لیا جاتا ہے؟ معاہدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو مکلف ہوگا اس سے معاہدہ ہوگا۔ تو 12 سال کا سن تو کم سن کا سن ہے، اس سے عہد کیسے لیا گیا؟ وہ بتا رہا ہے جو ہماری طرف سے آتے ہیں وہاں سن و سال کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ بات کہیں سے کہیں جا چکی ہے، میں پھر سمجھتا ہوں۔ اس لیے اب اس کے بعد مذاہب چلے، مذاہب کے درمیان بس توجہ کیجیے گا۔ میں نے اپنے کسی مضمون میں لکھا جو ہوا تھا، تقریباً ہمارے اس میں 200-250 مضامین شائع ہوئے ہیں، اس میں سے ایک سلسلہ تھا قرآن کریم انسان اور انسانیت، 114 قصے ہماری شائع ہوئی پورے پیج پر، تو اسی میں نے اس کو بھی لکھا تھا۔ پہلا مضمون تھا شاید ایک شخص کے جانے کا ذکر ہے کہ وہ چلا، یہ کون سی عبادت گاہ ہے؟ مندر،
یہ کون سی عبادت گاہ ہے؟ چرچ. یہ کون سی عبادت گاہ ہے؟ سیناگاگ. یہ کون سی عبادت مسجد. یہ کون سی عبادت گاہ ہے؟ مختلف مذاہب. گردوارہ. ان تمام مذاہب کے پاس وہ انسان جب گزرا تو اس نے سب کو دیکھا کہ سب کے اوپر مندر ہو، مسجد ہو، ہر ایک کے اوپر آخری جو تعمیر ہے وہ ایک نشان ہے. کلش کی شکل میں، منارے کی شکل میں. ہر عبادت گاہ کا ایک آخری نشان ہے جو صرف ایک کا اشارہ کر رہا ہے. غور کیجیے گا. تو جہاں سے مذہب دیے گئے تھے اس نے ایک کی طرف بلایا تھا. اب جو اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ دوسری طرح باتیں کرتے ہیں. تو صلوات محمد والے. ورنہ حقائق ایک ہی، حقائق کی تک جائیے بات ایک ہی ملے گی. اب میں اس کی آسان مثال، موضوع بدلتا ہوں، بات وہی رہے گی، مذاہب اور مذہب. ہمارے ملک میں مشکل یہی ہے کہ ہم جب مذہبی اختلافات کی بات کرتے ہیں تو ہم متعصب ہو جاتے ہیں، کٹر پسندی اختیار کرتے ہیں، اور اس میں اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو کمتر ثابت کریں. یہ کمتر ثابت کرنے کی بات نہیں ہے. بڑے جسٹیفیکیشن اور انصاف کے ساتھ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جس وقت سے یہ قرآن کریم آپ کے پاس آیا، ہمارے حضور کی 63 سال کی زندگی میں 40 سال کی زندگی پردے غیب میں ہے. 23 سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے. نبوتی اعلان کے ساتھ کی زندگی، توجہ کیجیے گا، 23 سال کی ہے. مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال. اس سے پہلے کی 40 سال کی زندگی. کسی تعصب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے، سچائی، وہ کہہ رہا ہوں. آپ خوش ہوں گے اگر کسی کو رنج پہنچے تو انصاف سے غور کریں. 40 سال کی زندگی حضور کی جو پہلے کی ہے، ساری دنیا کا ایک قاعدہ ہے. آپ ہم سب، اگر آپ اپنے کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے استاد سے محبت ہے. آپ کے استاد کی بات ایک ایک آپ کے ذہن میں ہوگی. آپ گھر جا کے بیان کریں گے، آج میرے استاد نے یہ کہا، آج میرے ٹیچر نے یہ کہا، آج میرے استاد نے یہ کہا، آج میرے لیکچرر نے، پروفیسر نے مجھ سے ایسا کہا. محبت ہے. اپنے استاد کی بات نقل کریں. اور میں پوچھتا ہوں، ساری دنیا اسلام کے مسلمانوں کو اپنے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ کون کہے گا نہیں ہے؟ سب کو حضور سے محبت. ہماری زندگی کا ماحصل آخری بات حضور سے محبت. بیچ میں ایک سوال کر لوں، جس سے محبت ہوتی، وہ جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. رسول سے محبت سب کی ہے. بس ایک سوال ہے، دنیا کا ہر انسان جس کو آئیڈیل مانتا ہے، محبت رکھتا ہے، بہت اپنے لیے نشان مانتا ہے، اس کی تمام تفصیلات کو جمع کرنا چاہتا ہے کسی طرح. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے. وہ بزرگ ایسے بھی تھے. طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں، ساری دنیا اسلام کو بڑی محبت حضور سے تھی اور ہے، تو یہ بتائیے کہ 23 سال کی زندگی تو آپ کو معلوم ہے، 40 سال کی زندگی کہاں سے؟ 40 سال کیا کرتے رہے رسول؟ یہ کون بتائے گا؟ بہت انصاف سے سوال، کون بتائے گا کہ 40 سال کی زندگی میں رسول کیا کر رہے تھے؟ مقبول ترین، محبوب ترین، ہماری ایک دم نمونہ، نشانی، آئیڈیل، حضور 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 رسول. بھئی 40 سال کی زندگی پہلے کی تو بتاؤ، وہاں کیا کر رہے تھے وہ؟ کون بتائے گا؟ جتنے بتانے والے ہیں ان سب کا سن جب 40 سال کا ہوا تب انہوں نے اسلام قبول کیا. اور 30 سال کے سن میں، 20 سال کے سن میں کسی نے اسلام نہیں قبول کیا. تو 40 سال کا سن ہوا تو رسول کے اسلام پر اسلام قبول کر لیا. وہ کیا بتائیں گے رسول کی کل کی زندگی کیا تھی؟ اور اگر بتا سکتے تو کسی کا قول لاؤ کہ ہم نے دیکھا رسول کل یہ کر رہے تھے.
اب ایک مورخ لکھتا ہے حضرت ابو طالب تجارتی سفر پر چلے، ان کے بھتیجے سامنے کھڑے، یعنی ہمارے رسول۔ مورخ نے لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ نہیں لے چلیں گے؟ آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت ابو طالب قریب آئے، ہاتھ پکڑا، ساتھ لے چلے سفر پر، جو شام کی طرف کا سفر تھا۔ اس وقت کا سن مورخ نے لکھا 12 سال 2 مہینے 10 دن یا 10 مہینے 2 دن، یا میں بھول رہا ہوں، مگر 12 سال اور اوپر یہ چند دن۔ یہ 12 سال کا پرفیکٹ سن کون بتائے گا؟ 12 سال 2 مہینے 10 دن کون بتائے گا؟ وہ سب بتائیں گے جو بعد میں اسلام لائے، یا وہ بتائے گا جس کے سامنے سب اسلام لائے؟ کم سے کم یہ تو ہم مانیں گے کہ اگر ہم حضرت ابو طالب کو، حضرت فاطمہ بنت اسد کو انہیں ہٹا دیں گے تو رسول کی 40 سال کی زندگی پردہ غیب میں چلی جائے گی۔ یہ پوری زندگی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ ان لوگوں کے ذریعے آ رہی ہے کہ جن کے اسلام پر ہم اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب، میں حضرت ابو طالب پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بھائی اتنا عرض کرنا ہے آپ کے سامنے کہ اس سب کے بعد 63 سال کی رسول کی زندگی میں آج ہم میں کتنے اختلافات ہیں؟ ایسا کر رہے تھے کہ ایسا؟ اگر اختلاف نہ ہوتے تو آج نماز کا طریقہ ایک ہوتا۔ جب 1400 برس میں ہم اپنے رسول کی زندگی سامنے پوری نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کی زندگی کیسے دیکھ لیں گے؟ صلوات علی محمد والے۔ اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے، معترض ہونے سے پہلے ہمیں اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اعتراض کریں۔ آئیے، میں اپنے دیش کے لوگوں سے بھی، اپنے ملک کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، ایک مومنہ عابدہ زاہدہ، میرا بھی بہت قریبی رشتہ اس خانوادے سے ہے، جناب حضرت اور کربلائی نواب صاحب، باوقار شخصیت، بہت ایمانی شخصیت، بہت محبت کرنے والی۔ ان سے ہمیں بعض باتیں وہ معلوم ہوئی بعض موقعوں پر اپنے گھر کے بزرگوں کے بارے میں جو ہمیں نہیں معلوم تھا۔ دیکھیے، آپ کے پردادا جب زیارات پر جا رہے تھے تو انہوں نے بڑا قافلہ ان کے ساتھ چلا، اس میں بھی تھا، کربلائی نواب صاحب۔ ان راستے کے سفر کی کچھ باتیں بیان کی، آنکھوں دیکھی، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ جو ساتھ رہا ہے وہ بتائے گا کیا دے گا۔ صلوات محمد والے۔ ماشاءاللہ ان کے خانوادے کے تمام لوگ جن کے گھر سے متعلق یہ مجلس ہے، جناب ہادی نواب صاحب، ان کے بھائی قیصر نواب صاحب، آج ان کے بیٹے یہ تشریف فرما گئے اور بیٹے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت کربلائی نواب صاحب بہت مومن انسان تھے، ان کا پورا خانوادہ آج ماشاءاللہ۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں، ایک بیوی کے ایصال ثواب کی 40ویں کی اس مجلس میں اسی مناسبت سے ایک بات کہوں گا اپنے ملک کے لوگوں سے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں، صرف 1400 برس پیشتر کی باتوں میں کتنا اختلاف ہوا۔ جب ہم کو پوری طرح یہ نہیں معلوم کہ رسول کی زندگی جو ہمارے سامنے 1460 سال کے اندر سامنے کی زندگی، وہ پیچھے کی 40 سال کی زندگی ہمیں معلوم سب ہو گیا، آیا سب ہمارے سامنے ہے، لیکن لانے والا کون تھا؟ یا گھر میں ایک بیوی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں، وہ آئے وہ درخت پر ہاتھ رکھا، درخت سرسبز ہو گیا۔ کس نے بتایا؟ یہ کس نے لکھا کہ ایک ننھا سا بچہ پیر رکھتا ہوا، قدم رکھتا ہوا جا رہا ہے، وہ پیچھے بڑے بڑے علماء چل رہے ہیں، یہودی، نصرانی، بڑے بڑے راہب، یہ سب علماء پیچھے چل رہے ہیں، نشان قدم کے دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔
وہ کم سن بچہ جس کا سن 7 سال 6 سال سے زیادہ نہیں ہے، وہ گھر کے دروازے کے اندر کھول کے چلا گیا، یہ وہاں رک گئے، دق الباب کیا، اندر سے ایک بزرگ سامنے آئے، یہ بچہ جو بھی آپ کے گھر کے اندر گیا یہ کون ہے؟ میرا پوتا ہے، میں عبد المطلب، میرا پوتا ہے۔ دیکھیے اس بچے کی پیروں، اس بچے کی حفاظت میں کمی نہ کیجیے گا، لیکن اس کے پیروں کے قدموں کے نشان میں ہم نبوت کی کیفیات دیکھیں۔ کہا کہ نہیں کہا؟ یہ فقرہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ ابو جہل نے لکھا؟ ابو لہب نے لکھا؟ کون بیان کرے گا؟ وہی تو بیان کرے گا جو چاہنے والا ہو، اور جہاں چاہت ہوگی، محبت ہوگی، تو وہاں ایک فقرہ کہیں دکھا دو کہ ان کے عمل، طرز عمل پر اعتراض کیا ہو، پھر ایمان کیسے کہیں گے؟ صلوات محمد۔ آئیے ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں، میں اب بات کو تمام کر رہا ہوں، بہت سی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے، ہم ان اعتراضات سے پہلے سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں بات کریں تو بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ چلتا ہے ایک سلسلہ، چلتا ہے، اس کو پھر ٹی وی والے ہر طرح سے نشر و اشاعت کرنے والے مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ اگر اس پر بنظر انصاف غور کریں گے تو ہزاروں سال کی تاریخ میں ہمیں بہت سی لوگوں پر غور کرنا پڑے گا، یہ ہزاروں سال پہلے یہ لفظ تھی تو آج کیا ہے، اس کا مفہوم آج کیا ہے؟ آج پردہ، حجاب، بس میں بات تمام کر رہا ہوں۔ اس پر ہمارے بزرگوں کا بھی بہت فرق رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک وقت حجاب پر کانفرنس ہوئی، اس دور کے بہت بڑے مشہور شخصیت تھی جناب محمد علی جوہر صاحب، وہ وہاں پہنچے۔ یہ تاریخی واقعہ میں نے کتابی شکل میں نہیں دیکھا، میرے بزرگوں نے مجھے نقل کیا تھا، جو یاد ہے بیان کرو۔ نجم ملت بھی پہنچے وہاں، میرے پردادا وہ بھی وہاں پہنچے، وہ کتاب رسالہ لکھ چکے تھے الحجاب۔ علی گڑھ میں جو کانفرنس تھی وہ پردے کی مخالفت میں تھی، پردے کی مخالفت سے مراد پردے پر ہے، مخالفت یا معاملہ۔ محمد علی جوہر صاحب پہنچے تھے پردے کی مخالفت میں بات کرنے۔ جب یہ شخصیت وہاں پہنچی تو انہوں نے سن لیا کہ وہ آئے، وہ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آ گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی، اب پردے ہی پر بات ہو گئی۔ تو پردہ کون سا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری آواز جہاں مستورات تک جا رہی ہو، میری بیٹیوں تک، بچیوں تک، بہنوں تک، بزرگوں تک، وہ بھی غور کریں۔ بہت سے موضوعات ہیں، سب پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن متاسفانہ وقت کا تقاضا نہیں لے رہا، اسی پر ایک بات کہے گا، پردہ کون سا؟ ایک افغانستان میں ہوتا ہے، یہ افغانستان والے، نام نہیں لوں گا، وہ اپنی مستورات کا پردہ کون سا کرتے ہیں؟ اوپر سے ایک چونگا ڈال دیا جاتا ہے، چونگا کو نقاب ڈال دیا جاتا ہے جس میں وہ چھپ جاتی ہے۔ حج کے موقع پہ میں نے دیکھا عرب کے صحرائی عربوں کی طرف سے کچھ عورتیں آتی ہیں جن کے چہروں پر عجب طرح کی نقاب ہوتی ہے۔ یہ تمام ملکوں میں جو اپنے اپنے طور پر پردے ہیں، برقعے ہیں، نقاب ہے، کیا ان کے مذہب نے ان کو یہی نقاب دی تھی؟ کیا ان کی شریعت نے ان کو یہی پردہ بتایا تھا؟ اس پردے کو لے کر اب ہم کہیں تمہارے ہاں تو ایسا، ہمارے ہاں ویسا، یہ ہماری بات ہے۔ مذہب کی بنیاد تک جائیں گے آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ اب میں 1460 سال پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا، کوئی صاحب کہیں ترجمہ غلط ہے۔ یا ایھا النبی، الاحزاب 58 نمبر کی آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی علیہن ان یعرفن، ذالک ادنی علیہن ان یعرفن، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، آپ توجہ کیجئے گا، میرے جتنے بھی ماڈرن
ذہن یا ترقی یافتہ ذہن کی بات کرنے والے لوگ. اے نبی قل کہہ دیجئے ازواجک اپنی بیویوں سے, خالی بیویاں نہیں ہیں, وہ بناتک اور جو آپ کی قوم کی بیٹیاں ہوں, وہ نساء المومنین اور مومنین کی عورتوں سے, سب سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے چہروں کو اپنی نقابوں سے ڈھانپ لیں. آپ کہیں گے اس میں کیا اہم بات ہے؟ جا کے قرآن کریم میں جہاں ترجمہ ہو وہاں آپ دیکھیں گے. یدنین جلابیب, جلابیب جمع جلباب کی. مولانا علی نے بھی اپنے خطبے میں جگہ اس کو استعمال کیا ہے لفظ جلباب. جلباب کسے کہتے ہیں؟ پردہ جو سامنے ڈالا جائے. اب میں آپ کو ان لوگوں سے جو یہاں پردے پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں اور اس کے اندر ایک تعصب کی عصبانیت کی کیفیت پیدا کرتے ہیں, ان سے بڑے ادب سے کہوں گا ذرا لفظ جلباب کی صحیح ترجمانی قرآن میں جا کے دیکھیں آپ کیا ہے. اے نبی کہہ دیجیے آپ اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے, قوم کی جو ہیں اور عورتیں, ان سے اپنے چہروں پر اپنی نقابیں ڈال لیں, یدنین ڈھانپ لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ جلابیب جلباب کی جمع, اس کا واقعی ترجمہ پیش کروں, گھونگھٹ. ترجمہ کیا ہے؟ اپنے چہروں کو گھونگھٹ سے ڈھانپ لیں. ہمارے پورے ملک کے جتنے اچھے گھرانے ہیں ان سب کے اندر پردہ ہے, اور پردہ گھونگھٹ کا ہے کہ نہیں؟ اب اس پر کہ آپ کیا یہ پردہ کیسا, وہ پردہ کیسا, ذہن میں رکھیے گا. جب ہم حج پر جاتے ہیں تو وہاں بھی عورتوں کے لیے کون سا پردہ ہے؟ میں اس پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ پردے کی آزادی ہو جائے, کیونکہ اس کے لیے جو ہمارے روایات ہیں, پرمپرائیں ہیں, حالات ہیں, ان کے دیکھتے ہوئے کہاں کہاں کیا مناسب اس پر عمل کریں. لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر یہ ہلکا والا پردہ بھی اس کی مخالفت کی تو ہم بڑے اچھے آدمی ہیں. قرآن نے سینکڑوں سال پہلے جس پردے کو بتایا تھا, ابھی میں نام نہیں لوں گا, اس ملک کے بہت بڑے سیاسی رہنما تھے, ان کا انتقال ہوا, لوگ وہاں تعزیت دینے کے لیے جا رہے تھے. اب آیا ٹی وی کے اوپر کہ ان کے گھر کی خاندان کی عورتیں آ رہی ہیں. وہ عورتیں جب چلیں اس طرف جہاں ان کی باڈی رکھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ تمام عورتیں یہاں تک کہ اپنے گھونگھٹ نکال کے جا رہی تھیں. 7-8 تھیں ان کے گھر کی بزرگ, وہ سب یہاں تک کہ گھونگھٹ نکال کے جا رہی. تو جب وہاں بھی کوئی احترام کا وقت آتا ہے, مذہبی احترام کا وقت آتا ہے, تو وہاں بھی یہ پردہ کیا جاتا ہے. اور معاف کیجیے گا کہ یہی وہ پردہ ہے جس کو قرآن نے لفظ جلابیب سے یاد کیا ہے. اب آپ چاہے جیسا کہہ لیں, پردہ ہر جگہ ہے. میں انگلینڈ میں تھا, امریکہ میں تھا, وہاں مجھے بتایا گیا کہ آپ چلیں گے ادھر جہاں یہودیوں کے خاندان رہتے, آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ہی برقعے پہنتی ہیں جیسے ہمارے یہاں پہنا لگتا ہے. ان کا آپ لندن میں جائیں, ویٹیکن میں جائیں, ویٹیکن کی ننوں کو دیکھیں جو ساری دنیا میں نظر آتی ہیں, وہ وہی برقع پہنتی ہیں جو آپ کے نظر آتا ہے. تو مراد یہ نہیں کہ ہم اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں جو ہر طرح ہو. جس حد تک ہم اپنے کو آزاد منش روی سے محفوظ کر لے جائیں اور جس میں ہماری غیرت اور شرم کا بھی باقی بقایا رہ جائے, یہی وہ مفہوم ہے جو مذاہب پیش کرتے ہیں. جب مذاہب اس کو پیش کرتے ہیں تو قرآن نے بھی اسی پردے کی بات کی ہے, اور اس پردے کے اندر رکھ کر عورت کو اس کے تمام حقوق سے جو ترقی کے ہیں, علم کے ہیں, تعلیم کے ہیں, تہذیب سے محروم نہیں کیا ہے. اس کے لیے میں ایک دلیل پیش کروں گا, صلوات بھیجیں گا بس. آئیے اسی سورہ کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کا آیت میں تطہیر ہے, اور پھر اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے رسول اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیں اپنے گھروں میں رہیں
جاہلیت کے زمانے کا بناؤ سنگار کر کے مت نکلے. کیا کوئی شریف گھر کا انسان، اچھے گھر کا انسان مردوں میں ہو عورتوں میں اس کو پسند کرے گا؟ تو زمانے جاہلیت کے آثار لے کر چلے. اور کیا کہا گیا؟ اور اپنے گھروں میں رہو، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی حکمت اور علم کی نشانیاں دی جا رہی ہیں ان کو یاد کرو. اگر علم کا مخالف ہوتا پردہ تو قرآن ہرگز یہ نہ کہتا کہ اس پردے کو اپناؤ، لیکن علم اور تعلیم اور اللہ کی عقل و فکر کی باتوں کو یاد رکھو. علم کے حاصل کرنے میں معنی کہیں سے بھی نہیں ہے پردہ، بلکہ اس کے لیے حمایت ہے. اور یہی وجہ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم فخر سے جن اسلامی شخصیتوں کا عورتوں میں نام لیتے ہیں ان میں کون ایسا ہے کہ جس کے لیے علم سے ہٹ کر بات ہو. ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ کی بات آئی تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل کی. حضرت عیسیٰ کا واقعہ آتا ہے تو اپنی مادر گرامی کے لیے بات کرتے ہیں کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، میں ہمیشہ ان کی اطاعت کروں. ہر جگہ عورت کے احترام کی بات ہے. پردہ بھی اس حد تک جو اس کی ان صلاحیتوں کو مردہ نہ کرنے پائے جو کہ انسان کی تہذیب کو بقا دیتی ہیں، تہذیب کو آگے بڑھاتی ہیں. اور اس لیے عزیزان گرامی، مجھے ایک شخص کا قول یاد آتا ہے کہ اگر عورت کی آغوش سے اس کے بچے کی تربیت کو محروم کر دیا جائے، ایک ماں کی آغوش سے اس بچے کی تربیت کو محروم کر دیا جائے تو ہماری سماجی زندگی کا، یہ کسی کا قول ہے میں نقل کر رہا ہوں، ہماری سماجی زندگی کا حال یہ ہو جائے گا کہ جیسے پہاڑوں پر برف تو ہو لیکن وہ پہاڑوں پر برف کی چٹانیں پگھلنے والی نہ ہو. جب وہ پگھلیں گی تو پانی بنے گا، دریا بڑھیں گے، چشمے بڑھیں گے، کھیتیاں سیراب ہوں گی. ویسے یاد رکھو کہ اگر گھر کے اندر ماں تو ہے لیکن اس کے لیے تربیت کا بچوں کا کوئی انتظام نہ ہو تو بچوں کے بغیر جو سوسائٹی بنے گی وہ جنگل والی سوسائٹی بنے گی، صحرا والی سوسائٹی بنے گی. وہ نہیں ہوگی جس سے دنیا کو فائدہ پہنچے. صلوات محمد علیہ. ہاں جی جانے گا بات کہاں سے کہا گئی؟ بس مذاہب کی زندگی میں اختلافات ہیں. اختلافات زمانوں کے اعتبار سے ہیں، عہد کے اعتبار سے ہیں، لیکن وہ اختلاف ہر دور کے انسان کو سمجھانے کی بات تھی. اس کو ہم ایک دوسرے کے سامنے تحقیر و تذلیل کے انداز میں بات نہ کریں. یہ تحقیر و تذلیل جو اختلافات اور تعصب کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے وہ انسانی سماج کو بگاڑتی ہے، نفرت کی طرف لے جاتی ہے. اور اس لیے بس میں آپ سے کہوں گا کہ مولا علی نے ممبر سے جب فرمایا سلونی قبل ان تبخرونی، جو چاہے تم مجھ سے سوال کرو. یہ سوال مکے میں نہیں کیا گیا، یہ سوال کوفے میں کیا گیا. کوفے میں جہاں ہر طرف کے مذاہب کے لوگوں کو آنا آسان تھا، علی نے مدینہ چھوڑا، کوفہ اپنایا. اس لیے اپنایا کہ یہاں تک لوگوں کا آنا آسان ہوگا. جو پرانا محاورہ ہے کہ لوگ کنویں تک جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، علی نے اسے غلط ثابت کر دیا. چشمہ خود آیا کوفے چل کر، ہمارے پاس آؤ، علم سے سیراب ہوتے چلے جاؤ. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکے کے، مدینے کے، یثرب کے اور حجاز کے چاروں طرف جو مذاہب تھے ان میں صرف چند بڑے مذاہب کا نام تو رہ گیا. باقی نہ کوئی مانی نظر آتا ہے، نہ کوئی دوسرا مذہب والا نظر آتا ہے. یہ سب مذاہب والے کوفے کی مسجد میں علی کے سامنے آ کر بیٹھتے رہے، سوال و جواب کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی سمجھ میں آتا گیا کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے. اگر مدینے میں علی رہ جاتے تو اسلام ویسا نہ پھیلتا جیسا کوفے میں آنے کے بعد پھیلا. صلوات محمد علیہ. آئیے تھوڑا بہت آپ کا چند منٹ ہو کہ مذاہب کی تربیت اور تعلیم کا انداز کیا ہے. مولا علی کے پاس، بس اسی پر بات تمام کروں گا. مولا علی کے پاس دو مہمان آئے، وہ دونوں میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. مولا نے ان کو عزت دی، احترام دیا. یہ مذاہب کی تعلیم ہے، کیا غلط ہے؟ ایک چھوٹے سے واقعے کے اندر کتنے سبق ہیں وہ سن لیجئے. دونوں کو عزت دی، احترام سے بٹھایا. کھانے کا وقت آ گیا،
جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے حکم دیا قمبر، تشت لے آؤ، تولیہ لے آؤ، ایک لوٹا اس کے اندر پانی لے آؤ. 3 چیزیں لائی گئی. مولا علی نے لوٹا اپنے ہاتھ میں لیا. ان مہمانوں میں سے باپ سے کہا ہاتھ بڑھائیے. وہ گھبرا گیا، کھڑا ہو گیا. مولا علی میرے ہاتھ دھلائیں؟ فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ اللہ جسے تم مانتے ہو اس کی نظروں میں تم پر سامنے والے کی نہ تو کوئی برتری ہے نہ کوئی بڑائی ہے، اس لیے تم ویسے ہی ہاتھ دھو جیسے تم یہ سمجھو کہ تمہارے ہاتھ قمبر دھلا رہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. پورا واقعہ سنیے، بہت جلدی تمام ہو جائے گا. حکم تھا مولا کا. اور میں تمہیں قسم دیتا ہوں تمہارے بزرگ کی جس کو تم بہت چاہتے ہو کہ میں ہاتھ دھلاؤں اور تم ویسے اطمینان سے ہاتھ دھو جیسے میں نہیں تمہارا ہاتھ دھلا رہا ہوں، قمبر دھلا رہے. حکم تھا مولا کا. مجبور ہوا، ہاتھ بڑھائے اور آئے لوٹے سے پانی ڈالا. اب آئیے. لوٹا رکھا، آفتابہ تشت ہٹایا. سامنے آپ کے فرزند بیٹھے تھے محمد حنفیہ. محمد یہ لوٹا لو، تم اس بیٹے کا، اس بچے کا ہاتھ دھلاؤ. آپ غور کیجیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وجہ کیا ہے وہ غور کیجیے گا. وجہ کیا ہے؟ تم اس کا ہاتھ دھلاؤ. اور دیکھو محمد، اگر یہ بیٹا اکیلا آتا تو میں اس کے ہاتھ دھلاتا. یہ اکیلا نہیں آیا ہے، باپ بیٹے دونوں ساتھ آئے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہوگی کہ ایک ہی جگہ باپ بیٹے دونوں ہوں اور دونوں کو برابر قرار دے دیا جائے. صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ باپ کا ہاتھ باپ دھلائے اور بیٹے کا ہاتھ بیٹا دھلائے. تم ان کے ہاتھ دھلاؤ. یہ بھی ہو گیا، قصہ تمام ہوا، بات تمام ہوئی. لیکن ابھی باقی ہے. باقی کیا ہے؟ اندر سے کیا ہو گیا؟ قمبر، تولیہ لاؤ، تشت لاؤ، لوٹا لاؤ. یہ کام قمبر کا ہے. جو جس کا فریضہ ہے وہ اس کو سپرد کیا جا رہا ہے. باپ کا ہاتھ خود دھلایا، باپ اور بیٹے کو برابر نہیں قرار دیا گیا. اگر ایک جگہ جمع ہو، ایک آتا تو علی بہ ہاتھ دھلا. یہاں کوئی برتری بڑائی نہیں ہے. ایک ہی واقعے میں ان تینوں باتوں کو جمع کر کے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، اور کوئی کسی پر برتری نہیں رکھتا ہے. جب مہمان ہے تو مہمان ہے. اس ایک واقعے نے یہ ہمیں بتلایا کہ مذاہب کیا سبق دیتے ہیں اور مذہب انسان کو کیسا بنانا چاہتا ہے. مجھے حضور کا ایک قول نقل کرتے، بس اذا دخل الضیف علی القوم، جب کوئی مہمان کسی گھر پر آتا ہے، مہمان دخل برزقہ، جب کوئی مہمان کسی قوم پر، کسی گروہ پر، کسی بستی کے ساتھ آ جاتا ہے وہاں، دخل برزقہ، کوئی مہمان اچھا ہو، وہ نہ ہو جو معاشرے اور سماج میں قابل نفرت ہو. کوئی مہمان اذا دخل الضیف علی القوم، جب کوئی مہمان کسی قوم پر آتا ہے، دخل برزقہ، وہ اپنے رزق کے ساتھ آتا ہے. وَإِذَا خَرَجَ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِمْ، اور جب وہ نکل کر جاتا ہے وہاں سے تو وہاں کے لوگوں کے گناہ بھی اپنے ساتھ بخشوا لے جاتا ہے. صلوات محمد علیہ. ہماری آپ کی شہزادی کے دروازے پر ایک بی بی آ کر کھڑی بھی، جس کو یہ کہا گیا تمہارے مالک کا، نئے مالک کا گھر ہے. یہ کون ہے؟ فضا. شہزادی کے گھر پر پہنچا دیا گیا اور چلیا گیا پہنچانے والا. یہ گھر نئے مالک کا گھر، اب آپ جائیے. فضا حیران ہے. میں
ایک محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں ان کے پسماندگان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا بھی ثواب جانے والی کی شخصیت کو پہنچے۔ آج فخر کرتے ہیں وہ لوگ جو حضرت معصومہ سے عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے کو ان کی کنیز قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کنیزی کے ساتھ کیوں ایسا سلوک تھا کہ آج دنیا فخر کرے کہ ہم ان کی کنیزی میں ہیں۔ یہ کنیز ہے، لائی گئی ہے اور اس کو لا کے کھڑا کر دیا گیا اس گھر کے سامنے جہاں حضرت معصومہ کا گھر ہے۔ جاؤ یہ تمہارے نئے مالکہ کا گھر ہے، مالک کا گھر ہے۔ فضہ اندر داخل ہوئی، کانوں میں آواز آئی، سلام علیکم۔ گھبرا کے دیکھا، میں تو ایک کنیز، مجھ پر سلام کرنے والی کون سی شخصیت؟ گھر کی مالکن سامنے کھڑی ہے۔ قریب آئیں، بہت پیار سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جملہ سنیے گا، بہت پیار سے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اتنا فرمایا، بہن آپ دور سے سفر کر کے آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی، پہلے چڑھ کر آرام کیجئے، پھر ہم لوگ گھر کا کام بانٹ لیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے مذہب، کوئی بھی مذہب۔ برتری ان باتوں کی بات نہیں ہے، انسان کو اچھی تربیت اور تعلیم دینے کی بات ہے۔ اور بس عزیزان ہے، جس گھر پر فضہ نے دروازے پر قدم رکھنے سے پہلے کئی بار سوچا، گھر میں گئیں تو پھر اس کے بعد جو منزلت ملی وہی فضہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قافلے کو، اس کارواں کو، اس خاندان کو چھوڑنے میں تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جس نے فضہ کو احترام سے گھر میں لے جا کر بٹھایا تھا، اب اسی کا گھرانہ ایک جلتے تپتے ہوئے صحرا میں ہے۔ فضہ کا سفر تمام نہیں ہوا ہے، کہاں سے ہوتی ہوئی آئی تھی سیدہ کے گھر میں، اور اب کہاں تک ہوتی ہوئی آئی کربلا میں۔ کربلا میں آئی تو ان بیویوں کے ساتھ ہیں جو خیموں کے اندر ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ امام حسین وقت آخر، رخصت آخر خیموں میں آئے، بیویوں سے آ کے خدا حافظ کہنا چاہا۔ ایک ایک بیوی کے پاس گئے، زینب خدا حافظ، رباب خدا حافظ، ایک ایک بیوی سے خدا حافظ کرتے کرتے جب در خیمہ تک آ گئے، اب باہر نکلنا ہے تو دیکھا خیمے کے دروازے کا پردہ کوئی بیوی اٹھائے کھڑی۔ اب جو دیکھا کوئی اور نہیں، یہ میری ماں کی کنیز فضہ ہے۔ وقت آخر اور کچھ نہیں کر سکتی ہوں، کم سے کم اتنی زحمت تو ہو جائے، اتنی خدمت تو ہو جائے۔ امام باہر نکلے، فرش کی طرف گئے، رہبار پر بیٹھنا چاہا، دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اب کوئی نہیں ہے جو بازو پکڑے گا، کوئی نہیں ہے جو رہبار کی لجاموں کو سہارا دے گا، بازو کو سہارا دے گا، مولا کی اس طرح سوار کرے گا، اب کوئی نہیں ہے۔ تاریخ میں ہے، شہادت کبریٰ سے عرض کرتا ہوں، کبھی دائنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ کون رخصت کرے؟ اتنے میں پشت کی طرف سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ اب کون ہے؟ نہ عباس، نہ قاسم، نہ علی اکبر۔ پلٹ کے دیکھا کون آ رہا ہے، دیکھا چاہنے والی بہن زینب آ رہی۔ قریب آئیں، بھیا یہ نہ سمجھیے گا کوئی آپ کو خدا حافظ کہنے والا نہیں، یہ بہن زینب آپ کو رخصت کرے گی۔ آگے بڑھی، ایک مرتبہ بھائی کا چہرہ دیکھا، بھائی اتنا عرض کی، بھیا ذرا گلے سے چادر ردا ہٹا دیجیے۔ امام نے گلے سے ردا ہٹائی، بہن نے آگے بڑھ کر گلے میں ہاتھ ڈالے اور کبھی پیشانی کو چوما، کبھی گلے کو چوما، ہاتھ بلند کیا مدینے کی طرف، آواز دی مادر گرامی گواہ رہیے گا، امانت پہنچا دی۔ امام نے پوچھا بہن زینب یہ تم نے کیا کہا، یہ کیا کیا؟ جواب دیا بھیا سن لیجئے، بہت چھوٹی سی تھی، ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ماں نے میرے سر سے چادر ہٹائی، میری پیشانی کا بوسہ لیا، کہا زینب یاد رکھنا ایک وقت آئے گا میرا حسین دشمنوں میں اکیلا ہوگا، کوئی خدا حافظ کہنے والا نہ ہوگا، تم آگے بڑھ کر خدا حافظ کہنا
اس کی اس پیشانی کو چوم لینا جس پر تیر لگے گا، اس کے اس گلے پر بوسہ دے لینا جس پر خنجر چلے گا، اس کے سینے کو چوم لینا جس پر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑیں گے۔ امام نے سنا، پلٹ کے کہا اچھا بہن زینب ذرا آپ بھی بازوؤں سے ردہ ہٹا دیجئے، میں نے بابا سے سنا تھا کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر رونا شروع کیا۔ تاریخ لکھا آسمان سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ زینب نے اس شان سے اپنے بھائی کو رخصت کیا، واپس آئیں، خیموں میں آ کر رک گئیں۔ حسین مقتل کی طرف گئے۔ آپ ہم سب جانتے ہیں جو زیارات کو بھی کبھی گئے ہوں، آپ نے جا کے تلہ زینبیہ کو بھی دیکھا ہوگا، زیارت کی ہوگی، جس کو ٹیلہ کہتے ہیں۔ وہ ٹیلہ جہاں زینب آئیں، آ کر مقتل کی طرف نظر ڈالی، میرا بھائی کہاں ہے؟ کبھی مقتل کو دیکھتی تھی، کبھی واپس خیموں میں جاتی تھی، جا کے بچوں کو بیویوں کو تسلی دیتی تھی۔ تو زینب کی آمد و رفت کا یہی انداز تھا، کبھی ٹیلے پر جائیں، کبھی مقتل سے واپس خیموں میں آئیں۔ اسی عالم میں شہزادی زینب ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے میرا بھائی کہاں پر ہے۔ دشمنوں کے ہجوم میں تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، میرا بھائی کہاں پر ہے۔ مورخ نے لکھا کہ اتنے میں شہزادی زینب کے کانوں تک ان کے بھائی کی ایک آواز آئی۔ میں کہتا ہوں یہ بھائی کی آواز زینب نے کیسے پہچانی؟ یقین ہے کہ بہن کی اس کیفیت کو دیکھ کر انتظام قدرت ہوا ہوگا کہ اس محل کے پورے ویرانے میں، اس میدان میں اتنا سناٹا کر دیا جائے کہ بہن اپنے بھائی کی آواز سن لے۔ آواز کیا تھی؟ تاریخ نے لکھا زینب کو اپنے بھائی کی عادت معلوم تھی صبح سے عاشور کے عصر تک کہ جب کوئی میدان میں جاتا تھا، امام سے رخصت لیتا تھا، تو اس کی جب میدان سے آواز آتی تھی، جاتے وقت امام کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب وہ آواز دیتا تھا مدد کو آئیے تو آپ کی زبان پر فقرہ ہوتا تھا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کہ اتنے میں شہزادی زینب نے مقتل کی طرف دیکھا، میرا بھائی کہاں ہے، کہ کانوں میں آواز آئی بسم اللہ و باللہ۔ زینب سمجھ گئیں میرے بھائی کے گلے پر خنجر ہے۔ ایک مرتبہ تیز آئی خیموں کی طرف کہ درمیان میں آواز آئی اللہ قتل الحسین، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ آئی خیموں میں بیٹا سید سجاد، ذرا غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو کربلا کا کیا منظر ہے۔ کہ پھوپھی ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ میں ایک نادر روایت بیان کرتے بات کو ختم کر دوں، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ شہزادی زینب نے پردہ خیمے کا ہٹایا، دیکھا امام سید سجاد نے سامنے بلند نیزہ ہے جس پر بابا کا سر بلند ہے، لوگ خوشی میں تکبیر کے نعرے لگا رہے۔ دیکھا اسی نیزے کے نیچے ایک نورانی چہرے والا جس کی زلفیں اس کے دوش پر پڑی ہیں، کبھی سر کو پیٹتا ہے واہ حسینہ، کبھی سینے پر ماتم کرتا ہے واہ حسینہ۔ زینب نے پوچھا بیٹا سید سجاد یہ دشمنوں کے مجمع میں کون تمہارے بابا کا چاہنے والا؟ کہا پھوپھی یہ وہ ہے جو بچپنے میں گہوارہ جھلاتا تھا، چکی جلاتا تھا، یہ جبرائیل ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں واہ حسینہ۔ سیالم الذین محمد والے و تمام شرکاء مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیاب کرو، جو مریضوں کے امراض سے شفا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کو نجات عطا فرما، ہم سب کو زندگی کے آخری سال تک رائے محبت اہل بیت پر ثابت قدم ہے، ظہور حضرت وجود میں تعدیل فرما۔ آپ ذات پرتا پھر مرحومہ کے لیے ایصال ثواب فرمائیں گے۔ کا نام پورا بتا حمیدہ بانو بنت اطہر حسین صاحب، حمیدہ بانو بنت اطہر حسین۔ سبحان اللہ۔
السلام علیکم صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن حسین الشہید وابن الشہید، ولعن اللہ ابن زیاد، ولعن اللہ عمر ابن اساد، ولعن اللہ شمرعنا، ولعن اللہ بنی امیہ، ولعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے. السلام علیکہ یا ایہا المجاہد والناس، السلام علیکہ یا حر ابن یزید الرہائی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمش الشمود، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا والروح والجسم لک الفداء ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیکہ یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 الشریک القرآن من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ.